باب فی الوسوساتی، وسوسے کا بیان۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام، جی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا لیکچر ثناء اللہ ظہیر صاحب کا تھا، انہوں نے مشکات المصابیح پڑھایا تھا۔ تو آج جو ہے یہ کلاس میں لے رہا ہوں، تو جہاں سے انہوں نے اختتام کیا تھا وہاں سے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی باب فی الوسوساتی، وسوسے کا بیان۔ وسوسہ جو انسان کو آتا ہے، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، تو یہ وسوسے۔ تو امام صاحب نے اس پر ایک باب باندھا ہے کہ یہ وسوسہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، آتا ہے، یہ کیا ہے، اور اس پر انہوں نے احادیث مبارکہ جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث لے کر آئے ہیں الفصل الاول کے اندر، پہلی فصل کے اندر پہلی حدیث لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ حدیث بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی، میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے۔ کون سے؟ جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ متفق علیہ سے مراد ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ جی اب اس بات کو سمجھیں، اس حدیث کو سمجھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں حدیث کو۔ اب وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو آ رہا ہے اس کو تھپڑ مارنا ہے، میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تھپڑ مارنا ہے میں نے۔ بندہ قریب آتا ہے، اب دل کے اندر بات ہے کہ میں نے تھپڑ مارنا ہے۔ اب جو دل کے اندر ہے نا، اس پہ ابھی گناہ نہیں لکھا جا رہا جب تک آپ عمل کے ساتھ نہیں کریں گے، یعنی اس بندے کو تھپڑ نہیں ماریں گے۔ اب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل کرے گا پھر اس پر گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اس بندے نے تھپڑ مار دیا تو گناہ لکھا جائے گا، اگر نہیں مارا تو یہ دل میں جو بات رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں پر جو ہے معافی دے دی ہے جب تک یہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر عمل کرے گا، تھپڑ لگا دے گا تو پھر جو ہے گناہ لکھا جائے گا۔ اچھا جی، یا زبانی اظہار نہ کرے، یعنی کہ اب دل میں وسوسہ ہے، یہ بندہ آ رہا ہے، اسے میں نے جو ہے نا برا بلا کہنا، یا فلاں بندے کے بارے میں نے
چغلی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، ابھی دل کے اندر وسوسہ ہے، گناہ نہیں ہے، اسے ضائع کر دیا جائے، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جائے، چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر یہ وسوسہ عملی حالات میں آ جاتا ہے، یعنی کہ بندہ سامنے آتا ہے اور آپ جو ہے اس کو زبان کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں، یا جس کی غیبت کرنا چاہتے تھے غیبت کر دیتے ہیں، تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اچھا جی، اس حدیث سے کچھ باتیں سمجھ آتی ہے، وہ بھی آپ جو ہے لکھ لیں۔ جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس میں آدمی کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا، یہ وسوسہ تمام شریعتوں میں قابل معافی ہے۔ یہ وسوسہ کیا ہے؟ شریعتوں میں قابل معافی ہے۔ سب سے پہلے بات جو ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات، اپنے اختیارات اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا، یہ وسوسہ شریعت محمدیہ میں اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک اس وسوسے سے زبانی اظہار یا جسمانی عمل نہ کیا جائے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس سے آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وَأَنْهُ قال، اور اسی سے روایت ہے۔ کس سے؟ وہی حدیث، وہی راوی ہیں، اور آگے حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنْهُ قال، اور اسی سے روایت ہے۔ پہلی حدیث کس سے روایت تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلُوا إِنَّا نَجَدُ مِنْ أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ أَوْ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ سے، فَسَأَلُوهُ، سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں جنہیں ہم بیان کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ قال او قد وجدتموہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا کیا تم ایسا محسوس کر لیا ہے؟ کیا تم نے ایسا محسوس کر لیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا نعم، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس بات کو سمجھے کہ کچھ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں میں ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں
کہ اگر ہم وہ زبانوں پر نکال دیں، کہہ دیں آپ کے سامنے، تو ہم اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے تمہارے دل کے اندر کہ اس غلط بات کو اپنے دل کے اندر ہی رکھتے ہو، باہر نکالتے ہی نہیں ہو۔ تو اس حدیث سے چند باتیں سامنے آئی ہیں۔ فقہ الحدیث لکھیں گے آپ، اس حدیث سے جو مسئلہ آخذ ہوا، برے وسوسوں سے نفرت کرنا خالص ایمان کی نشانی ہے۔ دوسری بات، ذاتی و خفیہ مسائل کے لیے علماء حق کی طرف رجوع کرنا، کتاب و سنت کا حکم بتا دیں جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے، تیسری بات۔ اور چوتھی، برے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہر وقت کتاب و سنت پر عمل اور اذکار کرنے چاہیے اور اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے ذکر کے ساتھ۔ یہ اس حدیث کے اندر سے جو مسائل ہیں وہ آخذ ہوئے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ، اور انہی سے روایت ہے، کس سے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ فیقول، کہتا ہے، من خلق کذا، فلاں کا خالق کون ہے؟ کس نے اسے پیدا کیا ہے؟ من خلق کذا، اور فلاں کا خالق کون ہے؟ اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ حتی یقول، یہاں تک کہ کہتا ہے من خلق ربک، اور اب یہ بتا کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، پس جب اس جگہ پر پہنچے تم میں سے کوئی تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، پس اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ کہے اور اس سوچ سے، خیال سے باز آ جائے۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، تو بات سمجھے کہ بندے کے ذہن میں جو ہے نا برے وسوسے آتے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سوچتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کیا سوچ ہوتی ہے؟ اچھا یار، مجھے میرے ابو نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کو اس کے ابو نے پیدا کیا، فلاں فلاں پیدا ہوا۔ اچھا جی، صحابہ کرام آئے، پھر انبیاء کرام آئے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد یہ شیطان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے دل کے اندر کیا کرتا ہے؟ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ شیطان ہے۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں من خلق ربک۔ اچھا، ان سب کو تو پیدا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب بات یہاں تک پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، شیطان سے دور ہو جائے۔ اچھا جی، اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے، جو مسائل آخذ ہوتے ہیں، کیا ہے؟ اس سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دلوں میں برے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر برے خیالات سے بچنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے۔ اور تیسری بات، برے خیالات سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ عین ممکن ہے کہ بندہ شرک کفر کے جیسے گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ اتنے جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کے اندر بندہ جو ہے وہ دھنس جاتا ہے۔